السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 159 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر وہ اس پر ایمان لے آئے گا اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن پھر وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور اپنی زبردست قدرت کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب نے ان کو سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اہل کتاب کا ہر شخص اپنی موت کے وقت اس بات کو جان لیتا ہے کہ اس کا عقیدہ غلط تھا اور وہ زندگی ضائع کر کے آیا۔ جس طرح قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے اس وقت ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا، اور بڑی واضح طور پر اس نے یہ بات کہی کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جواب دیا کہ الآن، کہ کیا اب ایمان لائے ہو، حالانکہ تم اس سے پہلے ساری زندگی ایمان والوں کے خلاف کام کرتے رہے ہو، لہٰذا اب تمہارا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہودی ہو کوئی یا عیسائی ہو، جب وہ موت کے وقت اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، یا اگر وہ عیسائی ہے تو وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں سارے کائنات کی تخلیق کا حصہ نہیں تھے، وہ خالق نہیں تھے، لیکن اس کو اس کے اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر اس طرح سے ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہمیں احادیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے، اور وہ منارہ بیضاء پر اتریں گے۔ یہ مقام دمشق کے مشرق کی جانب ہے، منارہ بیضاء یعنی سفید مینارہ۔ تو اس پر جب اتریں گے تو انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا، اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر پروں پر رکھے ہوں گے، اور جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو سر سے اس طرح پانی کے قطرے گریں گے جس طرح ابھی ابھی وہ غسل کر کے آئے ہیں۔ ان کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جو بھی کافر ان کے سانس کو پا لے گا وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک اثر کرے گا جہاں تک نظر ان کی پہنچے گی، لیکن دجال کو یہ خود قتل کریں گے۔ تو اس کے مطابق جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو یہودی اور عیسائی موجود ہوں گے وہ سب قبل موتی ہی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے وہ سب لوگ اس وقت مسلمان ہو جائیں گے، اور جو نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا لیکن یہ لوگ نہیں مانے تھے۔ اس بات کا تذکرہ سورہ مائدہ کے آخر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ پس یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے، یہ با یہ سبب بیان کرتی ہے، فا کا معنی پس، با کا معنی سبب، ظلم کا معنی ظلم، یعنی یہودیوں کے ظلم کرنے کے سبب ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کی راہ سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے بھی یہ حرام کی گئیں۔ صد کا معنی روکنا۔ تو
یعنی یہ ان کی جو خباستیں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پھر شروع کیا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، ان کو سود پر پیسہ دیتے تھے، پھر ان کے اوپر بڑا سخت قسم کا ویسے بھی ظلم کرتے تھے، مار دھاڑ میں، وعدہ خلافی میں، ان چیزوں میں یہ لوگ بہت تیز تھے۔ اور ان کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے اس مقام پر کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یعنی جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر ان کو روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ان وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طیبات کو حرام کر دیا کہ ان کے اوپر سختی کر دی گئی، مختلف قسم کی چربی، مختلف قسم کے جانور ان پر حرام کر دیے گئے، جبکہ اس وقت یعنی گھی اور اس طرح کی چیزیں، آئل، یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، یہ تمام کام صرف چربی سے ہی لیے جاتے تھے، تو ان کے اوپر وہ حرام کر دی گئی، یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی سختی تھی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سود لیتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ ایسا کرنے سے منع کیے گئے تھے، ان کو سود سے، لوگوں کے مال کھانے سے، رشوت سے اور ان سب چیزوں سے منع کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ اس سے باز نہ آئے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ چوتھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا چوتھا جو بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، جس میں صرف رزق سود آ جاتا ہے، اور پھر رشوت بھی آ جاتی ہے، پھر مختلف قسم کے ٹیکس آ جاتے ہیں، پھر یہ تھا کہ یہ لوگوں کو لڑا کر اپنا اسلحہ اور اس طرح کی چیزوں کو بیچ کر ان کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 بڑے بڑے گناہ جو اس مقام پر ذکر کیے ہیں، ان کے بعد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے اعتدنا تیار کیا ہے عذابًا علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ تو اگر ان کے ان 4 گناہوں کی وجہ سے ان کو دردناک قسم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان اگر یہ سارے ہی گناہ کریں گے یا ان میں سے کچھ کریں گے تو کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا ان کے لیے وہی قانون نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے لیے تھا؟ بالکل وہی ہے، کیونکہ کائنات کا رب وہی ہے جو یہود و نصارہ کا ہے۔ تو جب مسلمان ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں گے اور لوگوں سے سود لیں گے، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائیں گے، تو یہ بھی اسی طرح کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ کام صرف اوپر والی سطح پہ نہیں ہے، حکومتی سطح پہ نہیں ہے، نچلی سطح پہ بھی ہے۔ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنے ماتحت پر ظلم کرتا ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرنے سے رکے رہتے ہیں، ورنہ جہاں کسی کی چڑھائی ہو جاتی ہے، چڑھ سکتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے۔ اسی طرح ہم دوسروں کو دین سے روکتے ہیں، ہمارا کوئی عزیز اپنے بچے کو اسکول سے ہٹا کر کسی مدرسے میں داخل کر دے تو سارا خاندان اس کے گھر آ جاتا ہے کہ بھئی تم بچے کا مستقبل تباہ کر رہے ہو، یہ کر رہے، وہ کر رہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ مستقبل تباہ نہیں ہو رہا، بلکہ مستقبل تو روشن ہو رہا ہے کہ وہ بچہ صرف دنیا کا ہی نہیں، آخرت کا نجات دہندہ بھی بن جائے گا، لیکن ہم اس کو پوری طرح سے روکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام شروع کر دے، ہماری بیٹی سر پہ دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دے تو سارے گھر والوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی مولویانی، اس کو روکو، اس کا یہ نقصان ہوگا، وہ ہوگا۔ ایسا کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اپنے بچوں کو دینداری سے، سادگی سے، دین کی تعلیم سے روکتے ہیں تو کہیں وہ یہود و نصارہ کی طرح کے کام تو نہیں کر رہے، کہیں ان کے لیے بھی وہ وعید تو نہیں ہے جو ان کے لیے تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہاں قابل غور ہے یہ بات کہ اللہ نے یہاں للکافرین کا لفظ بولا ہے، یعنی یہ ایسے برے عمل ہیں کہ اگر انسان ان سے توبہ نہ کرے تو یہ 4 چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اعاذنا اللہ من۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن جو پختہ علم والے ہیں ان میں سے، راسخ یعنی جن کی
جو علم کے اندر گویا غوطہ جاننے اور علم ان کے اندر راسخ ہو چکا ہے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے۔ دراصل علم ہے ہی وہ جو الہامی ہو۔ الہامی علم سے مراد اللہ کی طرف سے اترنے والی کتابیں ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا علم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی کتاب کا سیکھنا سکھانا علم تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن اور حدیث کا سیکھنا اور سکھانا یہ علم ہے۔ یہ باقی جو کچھ پڑھا جاتا ہے یہ تو فنون ہے، فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اہل علم تھے، جنہوں نے اپنی کتاب کو پڑھ رکھا تھا اور اللہ پر ایمان لانے والے تھے، تو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، والمقیمین الصلاۃ، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور راسخین کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ہر نفع اور نقصان وہ اپنی آخرت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کو نفع اور نقصان دینے والی چیز کون سی ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ایسے لوگ ہیں، سنؤتیہم، سین کا معنی عن قریب، بہت جلدی، ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس کے پاس دولت ہے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، وہ شخص اللہ کی طرف سے اجر پا رہا ہے، نہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، امن اور سکون دیا ہے، جو شخص اپنی حالت پر خوش ہے، بس سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہے۔ اگر ایک شخص ایک محل میں بیٹھ کر بھی ناخوش ہے تو اس کو وہاں بھی سکون نہیں ہے، اور اگر کسی کو سکون اللہ کی طرف سے مل جائے تو جھونپڑی میں بھی مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اجر سے نوازتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور تمام نبیوں کی طرف اس کے بعد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی طرف وحی کی۔ وَيَعْقُوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور ان کی اولاد میں سے آگے نبوت کا سلسلہ چلتا گیا۔ وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وایوب ویونس، اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے لحاظ سے ان کی ترتیب نہیں بیان فرمائی، بلکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے کس حکمت کے تحت ان انبیاء علیہ السلام کی یہ نمبر وائز ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہارون و سلیمان، اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ زبور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے بیان کیا گیا، اس لیے اس کا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ ان میں داود علیہ السلام والد محترم ہیں اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور بہت سے رسول جن کے قصے بیان کیے ہم نے آپ پر اس سے پہلے۔ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے
کلام کیا، کلام کرنا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا ہے۔ وحی کا مطلب یعنی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کے ساتھ مخاطب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی کی تو اس کی کئی صورتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات فرشتے کی آواز مجھے یوں سنائی دیتی ہے کہ جس طرح گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے۔ تو اس وحی کو سمجھنا اور یاد کرنا مشکل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پر اس طرح کی کیفیت سخت سردی کے دنوں میں طاری ہوتی تو وحی کے اختتام پر آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر نبی سے بات کرتا ہے۔ اس کو سمجھنا نبی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بہت مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تیسری صورت وحی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اپنے نبی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ خاصیت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ وحی کی ایک صورت الہام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر نبی کے دل میں ایک بات کو ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی وحی کی ایک بڑی پختہ صورت ہوتی ہے۔ ایسی ہی وحی کی ایک شکل خواب بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے اور قابل عمل ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کا خواب اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس پر عمل کرنا حرام ہے، اور اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر اس کے خواب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ جیسے ہم نے ان تمام نبیوں کی طرف وحی کی، اس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی کہ نبوت میں تمام نبی برابر ہیں۔ سلسلہ نبوت میں تمام نبی برابر ہیں۔ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ تمام اساتذہ، یہ تمام پروفیسر فلاں یونیورسٹی کے ہیں، اب جس یونیورسٹی میں ہیں وہاں ان کے مراتب میں، ان کے گریڈ میں فرق ہوگا، لیکن ایک یونیورسٹی یا ایک جامعہ کے ٹیچرز ہونے کی بنا پر وہ سب برابر ہیں کہ جی یہ سب استاد اس جامعہ کے ہیں، لیکن ان میں یہ قاری صاحب ہیں، یہ تجوید پڑھانے والے ہیں، یہ درس نظامی پڑھانے والے ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ ان سب کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ درجے اور مرتبے علیحدہ علیحدہ، لیکن بطور ٹیچر تمام برابر ہیں۔ اسی طرح تمام نبی نبوت کے سلسلے میں برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے درجات مختلف رکھے ہیں۔ پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو 1.25 لاکھ کے قریب، یعنی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد اتنی تھی جو بھیجے ہیں، یہ ان سب کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ پر قرآن مجید میں نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید میں چند بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے تھے، اور جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے جامع طور پر کرنا مناسب سمجھا ان کے نام نہیں لیے۔ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، بہت سے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی جنت کی خوشخبری اطاعت گزاروں کے لیے اور جہنم سے ڈرانے والے نافرمانوں کے لیے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کے پاس کوئی حجت نہ ہو۔ اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی دلیل، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور زمین میں انسانوں کی سہولت کے لیے سب کچھ بنایا، اور پھر انسان کو یہ حکم دیا کہ تم ان سب آسائشوں اور سہولتوں کو حاصل کرو اور صرف میری عبادت کرو۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء علیہم السلام نے
شریعت کے احکامات، حرام حلال، جائز ناجائز، اللہ کی خوشی ناخوشی، جنت جہنم کو، دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے ذرائع، سب کچھ بیان کر دیا۔ تو اب سب کچھ بیان ہو جانے کے بعد کوئی بھی شخص زندگی پا لینے کے بعد، جب اس کو دنیا میں زندگی بھی ملی اور وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اس طرح سے کہ اس نے عقل اور شعور کے ساتھ اپنی اس زندگی کو گزارا، تو وہ اللہ کے پاس یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو میں کچھ کر لیتا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے۔ یعنی قرآن مجید یہ ایک کامل علم ہے، اور یہ ایک ایسی علمی اور الہامی کتاب ہے، اور ایسا علم کا خزانہ ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخزن بنایا ہے، اور جو وحی کے ذریعے انسان تک پہنچا، اور انسان کو ایسی ایسی باتوں کا پتہ چلا کہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے معلوم نہیں تھی۔ تو اس کے علوم کا جو ایک پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو بشارتیں سنائی ہیں وہ بشارتیں آج تک پوری ہو رہی ہیں اور قیامت تک سچی ہی ثابت ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی جتنی بشارتیں اور پیش گوئیاں تھیں وہ سب کی سب سچی نکلیں، یعنی مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا غلبہ، کافروں کا کم ہو جانا، ان کی حکومت، ان کی ملکیت کا کم ہو جانا، مسلمانوں کی ملکیت کا بڑھتے چلے جانا، ایسے ہی اسلام کا پھیلنا، لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں شامل ہونا، پھر اسی طرح یہ روم اور فارس کی فتح اور شکست کے بارے میں، اور ایسے ہی جنت اور جہنم کی بشارتیں، قیامت تک آنے والے بہت سارے سائنسی معاملات اور ایسی ایسی چیزیں جو قرآن سے آج بھی سائنسدان استفادہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، اور قرآن ان سب چیزوں کا مخزن ہے۔ اس کے علم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو کوئی پہلی دفعہ پڑھے یا بار بار پڑھے، کوئی بھی شخص اس کو پڑھنے والا جو غور سے پڑھے گا وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلی بار پڑھنے والا بھی اس سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، اور انسان اس کو جتنا پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کو مزید سمجھتا چلا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ ہیرے جواہرات کا ایک سمندر ہے، جب بھی غوطہ لگاؤ گے اس میں سے ہیرے جواہرات ملتے ہی چلے جائیں گے، اور کوئی بھی غوطہ خالی نہیں جائے گا۔ یہ اس کے علمی ہونے کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک اس کا تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرتا ہے تو اس کے حقائق اس کے سامنے آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ آج کی جدید سائنس، ہم جانتے ہیں کہ سائنس کے میدان میں انسان نے بڑی جدت حاصل کی ہے، بہت انسان آگے نکل چکا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس کو آج بھی قرآن کے ساتھ اور قرآن سے حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی یہ کسی دور میں بھی پرانا نہیں ہوتا، بلکہ ہر دور کے مطابق ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ اس کو آج سے 100 سال کے بعد بھی پڑھا جائے گا تو یہ ایسے ہی محسوس ہوگا جس طرح آج اترا ہے۔ یعنی یہ ہر دور کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ اس کے علمی پہلوؤں میں سے چند پہلو ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ کچھ حصہ ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک پہنچانا مناسب سمجھا پہنچا دیا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی لا علمی میں نہیں ہوا۔ جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی میری زبان پھسل گئی، مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ بات میں نے کیوں کر دی، میں نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے ہو گئی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید اس طرح کی بھول بھلیاں نہیں ہے۔
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ کلام کیا ہے اور اس کو اپنے حکم کے ساتھ نازل کیا ہے، اللہ کا فرشتہ لے کر آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کی گواہی ہی کافی تھی، لیکن فرشتوں کو بھی گواہ بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے فرشتے ایک بہت بڑی مخلوق ہیں، اور کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کنٹرول کر رکھا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مامور کیا ہے جس پر اس کی رضا تھی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روک دیا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، گمراہی میں دور نکل گئے، یعنی اتنا دور گمراہی میں نکل گئے ہیں کہ ان کا پلٹنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب تک یہ خود اپنے ارادے سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت یہ کفر سے ہدایت کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی وہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یہاں اللہ نے کفر اور ظلم دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر شرک کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ کفر یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور ظلم وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کفر اور شرک، کافر اور ظالم، یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہ کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لم یکن، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر ایک شخص کفر کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ گار ہو، زندگی بھر کا بے نماز، زندگی بھر کا زکوٰۃ نہ دینے والا، سود کھانے والا، حرام کھانے والا، ظلم کرنے والا، زناکار، کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، سارے گناہوں کا مجموعہ کیوں نہ ہو، جب وہ خالص دل سے اللہ کے سامنے 3 شرائط کے ساتھ توبہ کر لے گا کہ اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، یا اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے اور میرے فلاں خاص گناہوں کو بھی بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا کہ اللہ ان کو نہ ہی بخشے گا، نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی ایسے لوگوں سے پھر کوئی بھی سیدھا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام وہ کام کرتے ہیں جو جہنم میں ان کے عذاب کو بڑھانے کا ہی سبب بنتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر ایسا کرنا نہایت آسان ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے، لیکن حکومت کی مجبوری ہوتی ہے کہ مجرم اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، یا حکومت کے ہی بعض لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے حکومت کو وہ مجرم چھوڑنے پڑتے ہیں اور حکومت ان کو نہیں پکڑ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بھی ذکر کر دی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے، لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہلاک کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے لیے کوئی نبی کی بیوی مجرم ہو، یا نبی کا بیٹا مجرم ہو، یا نبی کا چچا اور دادا مجرم ہو، یا کوئی اور مجرم ہو، یا کسی فرعون جیسے بدبخت کی بیوی مسلمان ہو جائے، تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا اور نیک آدمی کو اس کی نیکی کی جزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی پسند کے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔